سارے کٹھے دے دیتے ہو تاکہ گر جائیں. پھر کشمیر میں کہتی ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں. یا اللہ ان کی مدد فرما، ان مظلوموں پہ رحم فرما. یا اللہ اپنے مسلمان بے بس لوگوں کو ظالموں کے چنگل سے اور عذاب سے نجات عطا فرما. ہمارے ایک دوست ہیں محسن، ان کے بہنوئی فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میرے بال نہیں کاٹے تھے، میں نے خوشبو والا صابن جو ہے غسل کیا، اگر سارے بدن پہ آپ نے استعمال کیا تو دم پڑتی ہے. مدینے سے جدہ آیا، جدہ سے حج پر بھی نہ آ سکا. عید کے دن میں نے دوست سے ملنے حرم آیا بغیر احرام. ٹھیک ہے، جب حج پہ نہیں آ سکے تو نہیں آ سکے. بعد میں جدے سے بغیر احرام کے آئے تو کوئی حرج نہیں. میں نے 10 تاریخ کو عشاء کے بعد والد کو ویل چیئر پہ طواف زیارت کروایا. میں نے اپنا طواف کا نیت بھی کیا، دونوں کا ہو گیا الحمدللہ. میں نے والد کو وضو کرایا، پھر صفا ٹھیک ہو گیا، آپ کا بھی ہو گیا، ان کا بھی ہو گیا. بہرحال اگر وضو نہ بھی رہے صفا مروہ میں تو ہو جاتی ہے، وہم نہ کرو. میں نے کنکریاں جب ماری، ایک کنکری پہ مجھے شک ہوا کہ نہیں لگی تو پھر میں نے ایک اور مار دی. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. میرا بیٹا ہے وہ روتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. کہتے جی کہ ہم مدینہ منورہ میں جائیں گے تو ہمارے پاس صرف 8 دن. 8 دن یعنی 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر اسی دوران میں آپ 40 نمازیں پوری نہ کریں، ایک دن کے لیے عمرے پہ آ جائیں، عمرہ کر لیں، مکہ آ کے مدینہ کا احرام وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ 40 نمازیں پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، فضیلت ہے. ہم تمتع کے لیے آئے ہیں، ہم نے دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے بھی کیا، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں. حج کے بعد عمرے کر سکتے ہیں، جتنے چاہو کر سکتے ہو. میری قربانی جو تھی بینک کے پاس تھی، مغرب کا ٹائم دیا تھا، مزدلفہ سے جا کے کنکری ماری، اس کے بعد طواف زیارت کیا، سائی کی، مغرب کے بعد ہلکا. ٹھیک ہے، اللہ قبول کرائے. اب ان جھگڑوں میں نہ پڑو، جو ہو گیا اللہ قبول کرے. کیا کرو گے؟ بینک والے آپ کو صحیح ٹائم تو نہیں دے سکتے. انہوں نے ایک اندازہ بتایا. اگر والدہ نے قربانی تو کر لی لیکن بال کثرت نہیں کیے تھے کہ انہوں نے غسل کیا، اگر غسل ہے خوشبو والے صابن سے تو دم پڑ گئی. لڑکے کو حافظ عالم بنانے کے لیے اپنے علاقے کے قریبی مدرسے والوں کے سے رجوع کریں، وہ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. میاں تقاضا کرتا ہے بیوی سے کہ ہفتے میں 2 دفعہ ملے، لیکن بیوی راضی نہیں ہوتی. اس کو خرچہ ورچہ دیا کرو، راضی ہو جائے گی. بھوکے ننگے سے کون راضی ہوتا ہے؟ بھائی یہ مقامی مدرسے سے پوچھو کہ بچوں کو کب سے ہم کلاس میں داخل کریں. طواف الوداع کے بغیر ہم طائف جا سکتے ہیں، لیکن واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے، کیونکہ طائف میقات ہے. عمرہ کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے دم پڑ جائے گا. آخری دن مینا سے آتے ہوئے ڈرائیور غلطی سے میقات سے باہر لگ گیا، کوئی بات نہیں، اور گاڑی مجبور ہو گئی، سڑک تبدیل ہو گئی، کچھ نہیں ہوتا ہے. کہتے جی میں آپ سے حدیث کی سند لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ فراغت میں، جب فراغت ہو اس وقت انشاءاللہ نیچے بیٹھتا ہوں عشاء کے بعد، تو وہاں آ کر کوئی حدیث مبارک پڑھ لیں.
بہرحال جن لوگوں نے 11 اور 12 کو دیوار سے پہلے کنکریاں ماری ہیں ان پہ دم ہے. اگر کوئی آدمی معذور ہے اس کی کنکریاں دوسرا مار سکتا ہے. میں طائف گھومنے گیا تھا. بہرحال آپ پر دم پڑ گئی ہے، آپ اس کا حل یہ ہے کہ دوبارہ طائف جا کے عمرہ کرنے تو دم نہیں دینی پڑے گی. حج کے بعد عمرہ جو ہے حضور پاک اور صحابہ نہیں کیا، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، تمہارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. اور پھر وہ تو ہجرت کر چکے تھے مدینے کی، وہ ہجرت میں نقص نہیں چاہتے تھے. جب عمرہ ثابت ہے، حضور نے حج زندگی میں ایک کیا ہے، جو 10 حج کرتے ہیں وہ پاگل ہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ہوگا. جب حج ثابت ہے 100 کرو یا 1 کرو. عمرہ ثابت ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی، حج کے پہلے کرو بعد میں کرو. صرف 5 دن نہیں کر سکتے، 8 9 10 11 12 13. بہرحال ہر ادارہ جو ہے وہ مخلوط ہے. آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور آپ پر گورنمنٹ نے خرچ کر کے آپ کو پڑھایا بھی، آپ مجبور ہیں. آپ احتیاط کریں، پردے سے رہیں اور غیر محرم لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھیں. بس کئی باپردہ عورتیں کام کر رہی ہیں، ہسپتالوں میں بھی کام کر رہی ہیں. میرے بھائی کو الرجی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. کلونجی جو ہے نا، حبۃ السوداء، ہر بیماری کا شفا ہے. ایسے تھوڑا سا دانے روزانہ صبح و شام ہاتھ پہ لگا کے چوس لیا کریں. اگر سوتے ہوئے حالت احرام میں پاؤں چھپ گیا کچھ نہیں ہوتا. جدے جائیں اور جدے سے بغیر احرام کے آئیں کوئی جرمانہ نہیں، چونکہ جدہ میقات نہیں ہے. طائف سے لازم ہے، طائف بغیر احرام کے آئے دم ہے. اگر ایک آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے اور احرام کی دونوں چادریں اتار دیتا ہے کوئی حرج نہیں. 10 دن پہلے طواف وداع نہیں ہوتا. طواف الوداع ہوتا ہے ان یکون آخر العہد بہذا البیت. سب سے آخری کام طواف الوداع ہے، آخری دن کریں جب جانا ہے. صفا اور کنکریاں بغیر وضو کے ہو جاتی ہیں. طواف اگر کسی فوت ہو گئے کو ثواب بخشے انشاءاللہ ملے گا. عرفات اگر جائیں تو واپسی پہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. میں نے طواف کے بعد پہلے حتیم میں 2 رکعت پڑھی، پھر بعد میں حرم میں واجب طواف پہ کوئی بات نہیں. وہی حتیم میں طواف والی 2 رکعت پڑھ لیتے. بہرحال آپ نے اگر حضور کو خواب میں دیکھا ہے تو اللہ قبول فرمائے. یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ بتانے کی ضرورت ہوتی. میں نے عرفات میں سر پہ خارش ہوئی تو محسوس کیا، ایسے کیا وہ چونٹی مر گئی، کوئی حرج نہیں. ایک آدمی نے سارے عمل کر لیے، ارکان پورے کر لیے، دوسرے نے نہیں کیے، لیکن اعمال نہ کرنے والے نے اعمال کرنے والے کے ساتھ